ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں موجود ہیں. انہوں نے آگ لگا دی ہے اور یہ آگ ان کے آنے سے پہلے ہی بھڑک اٹھی تھی. جی ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ابھی پہنچے ہی نہیں تھے پاکستان کے. طرح طرح کی پوسٹیں سوشل میڈیا پر، طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں کی جا رہی تھیں، میمز بنائے جا رہے تھے. ایک کیمپین شروع ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہے ہیں کہ کھلنائک آ رہے ہیں. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بخیر و عافیت خوبی پاکستان پہنچ گئے. اسلام آباد میں ان کا استقبال ہوا اور پھر وہ مختلف شخصیات سے ملے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان میں شامل تھے. مختلف تقریبات میں انہوں نے جانا تھا. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ تقریبات میں جن میں انہوں نے جانا تھا وہ منسوخ کر دی گئیں. وہ پہلے عام اجتماع ہونے تھے لیکن پھر ان کو کلوز ڈورز میں کر دیا گیا، انڈورز کر دیا گیا سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. بڑی لے دے اس پہ بھی ہوئی، ہر طرح کی باتیں کی گئی، بکواسیات کی گئیں. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں چونکہ وہ ایک علمی شخصیت ہے. وہ ایک تاریخ اور ادیان کے تقابل کے وہ ماہر ہیں. مختلف ریلیجنز کو کمپیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ اسلام کا پلڑا اس میں بھاری رہتا ہے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا ہے ان کی تقاریر کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے، ان کی تبلیغ کی وجہ سے. نہ صرف انڈیا بلکہ انڈیا سے باہر بھی. انڈیا میں جو خطرات ہیں ان کو، جس کی وجہ سے وہ انڈیا سے باہر رہتے ہیں، پاکستان آئے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان آئے ہیں لیکن ہم نے ان کا استقبال کیسے کیا ہے، کس طرح کی پوسٹوں کے ساتھ کیا ہے. مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. میں بھی ان سے کچھ معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں لیکن وہ سراسر علمی اختلاف ہے، وہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. اور نہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی میری بھینس چرا لی ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہماری قوم ان کے پیچھے اس طریقے سے پڑ گئی. اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی تھے جو ان کے مخالف فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سوچ سے متفق نہیں ہیں. لیکن بات اگر علمی بات ہوتی، کوئی دلائل کے ساتھ بات ہوتی، اس حوالے سے کوئی کی جاتی یا سامنے لی جاتی، لیکن نہیں، لوگ مطلب پرسنل ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بڑی خبر تو یہی تھی آج کی کہ جناب علی وہ ایک مدرسے میں گئے. سوشل میڈیا کی بات کریں، سوشل میڈیا پہ چلا جی اسلام آباد کے ایک مدرسے میں انہوں نے اس طرح کی متنازع بات کر دی، حرکت کر دی کہ بچیاں آئیں مدرسے کی، ان میں یتیم بچیاں بھی تھیں. اس تقریب میں ان کو شیلڈ دیے جانے تھے، انعامات دیے جانے تھے. انہوں نے ان چھوٹی بچیوں کو یہ کہہ کر انعامات دینے سے انکار کر دیا اور وہ اسٹیج سے اتر کے چلے گئے کہ وہ نامحرم ہے. بات ہضم نہیں ہوتی، بات بالکل ہضم نہیں ہوئی. لیکن چونکہ سوشل میڈیا پر شد و مت سے پھیلی تھی کہ جناب علی وہ اسٹیج سے اتر کے چلے گئے، انہوں نے انکار کر دیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دیکھیں ان کی ایسی سوچ ہے خواتین کے بارے میں، خاص طور سے اتنی چھوٹی بچیوں کے بارے میں. ہم نے بھی سوچا اس کا کچھ کھوج لگایا جائے کیا ہے. میں نے اپنے سوچ سے جو اسلام آباد میں ہمارے صحافی دوست ہیں ایک دو فون کیے، وہاں پر پتہ یہ چلا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. اچھا، اس میں کوئی بھی آپ کو اسلام آباد کا صحافی یہ واقعہ اس طرح سے کوٹ کرتا آپ کو نہیں ملے گا جو اس تقریب میں موجود تھا. ہمارے جو ایک دوست تقریب میں موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا نہیں ہوا. ہوا یہ کہ وہ تقریب جاری تھی. میں اس تقریب کے منتظمین کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کی طرف سے بھی تھوڑی سی زیادتی ہوئی. وہ زیادتی کیا ہوئی؟ وہ زیادتی یہ ہوئی کہ جناب علی ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو وہاں پر بلایا گیا تھا، تقریب میں انہوں نے خطاب کیا. جو ان کا ڈیزگنیٹڈ ٹائم تھا اس سے بہت زیادہ وقت لے لیا گیا. ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے، یہ چلن عام ہے کہ آپ کو آدھے گھنٹے کا بول کے کہا جاتا ہے کہ جناب علی آپ کو ہم جو ہے آدھے گھنٹے میں ہم آپ کو جانے دیں گے، فری کر دیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا ان جیسی شخصیات بڑے ہی اپنے ٹائم پہ چل رہی ہوتی ہیں، ٹائم مینیج کر رہی ہوتی ہیں، ان کی بہت ساری کمٹمنٹس ہوتی ہیں. تو ٹائم سے ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو ان کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، پوری کمٹمنٹس خراب ہو جاتی ہیں. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وقت پہ ہر جگہ جانا پسند کرتے ہیں. لیکن اس تقریب میں ہوا کہ تقریب 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے طول کھینچ گئی، زیادہ لمبی ہو گئی، جس پر اس کے بعد تقریب کے منتظمین نے جلدی سے اسٹیج پہ لڑکیوں کو بلا لیا کہ جناب علی جلدی سے لڑکیوں کو جلدی جلدی انعامات جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے دے دی جائیں. وہ یہی چاہ رہے ہوں گے منتظمین کہ تھوڑی سی یہ تقریب اور لمبی ہو جائے ڈاکٹر صاحب. اور ان کی محبت ہوتی ہے بھائی، لیکن محبت کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں، آپ کسی ایسی شخصیت کا جو باہر سے آئی ہوئی ہے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے آئی ہوئی، اس نے بہت ساری جگہوں پہ جانا ہے، بہت سارے اس کی کمٹمنٹس ہیں، اس نے بہت ساری کام کرنے ہیں، بہت سارے اجتماعات میں جانا ہے یا جو بھی اس کی میٹنگز ہیں. آپ اس کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ کی محبت اپنی جگہ ہے لیکن یہ محبت نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی وہی کیا جو ایسے موقعوں پہ
اس طرح کے مینج شخصیات جو ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں. انہوں نے تقریب چھوڑ دی, اسٹیج سے اتر کے انہوں نے کہا کوئی دوسرا ان بچیوں کو انعامات دے دے گا, شیلڈ دے دے گا, میرا ٹائم بہت زیادہ اوور ہو گیا, مجھے کہیں اور جانا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. ویڈیو بھی چل رہی ہے ایک, یہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے وہ اسٹیج سے اتر رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں وہ اسٹیج سے اتر رہے ہیں, لیکن اس ویڈیو میں آواز نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب علی انہوں نے, اچھا ویڈیو کے ساتھ نیچے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہوا ہے, ٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بچیوں کو نامحرم کہہ کے شیلڈ دینے سے انکار کر دیا. بھائی آپ دیکھ چکے ہیں وہ ان کے جو پہلے بھی اور جتنے بھی ان کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر خواتین جو ہوتی ہیں ان سے سوال جواب کر رہی ہوتی ہیں, پردے میں نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پردے کے معاملے میں بھی تھوڑا سا نرم رویہ رکھتے ہیں, وہ منہ کے پردے کے قائل نہیں ہیں, چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں. وہ ٹی وی کے اوپر بھی دیکھا ہوگا کہ ان سے سوال جواب ہوئے, صحافی تھے, ان میں 1 درجن سے زائد خواتین تھی, تو ان کو ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم لوگ نامحرم ہو, میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ نہیں کہتے, خواتین کو یہ نہیں کہتے, ان کے ریکارڈ میں ہسٹری میں یہ شامل نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں, البتہ وہ پورا پردہ کرتی ہیں, کسی کے سامنے بغیر پردے کے نہیں آتی, اچھی بات ہے, ان کی پرسنل چوائس ہے. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کبھی بھی اس طرح کھلے عام مجمع میں کسی کو یہ کہہ کے, کسی خاتون کو, کسی لڑکی کو یہ کہہ کے نہیں دھتکارا کہ جناب علی تم نامحرم ہو یا تم نے پردہ نہیں کیا. وہ بڑے تحمل سے کھڑے ہو کے سوال سنتے ہیں, بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے جواب سے, ان کے خیالات سے, ان کی سوچ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی انتشار والی بات نہیں کی. ایک ان سے بلنڈر ہوا تھا یزید والا, ان سے بلنڈر ہوا, لیکن اس کے بعد سے وہ کوشش ہوئے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح برملا کرنا چھوڑ دیا. یزید کے بارے میں ابھی حالیہ پوڈ کاسٹ میں نادر علی کے ساتھ بھی وہ بیٹھے, نادر علی صاحب نے ان سے وہ سوال کر لیا, لیکن انہوں نے اس کو بڑا ہی ویل لیفٹ کیا سوال کو, اور ان کا جواب یہ تھا کہ جی کہ میں اب وہ بات نہیں کرتا جس کا میری دعوت سے کوئی تعلق نہ ہو اور غیر ضروری بات ہو. وہ بات جب کی گئی تھی یزید کے بارے میں, وہ ایک میں نے ہندو کو جواب دیا تھا, اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیں, سن لیں, تو وہ ایک الگ کانٹیکسٹ نکلے گا. خیر ہم اس میں نہیں پڑھتے, مجھے بھی ان کی اس بات سے اختلاف ہے یزید کے بارے میں, لیکن اس طرح کی کیمپیننگ کے ساتھ کسی کو میلائن کرنا, کسی بھی علمی شخص کو, یار سوچیں آپ, کہا جاتا ہے کہ ایسٹیمیٹلی 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا, ہم اس کا آدھا کر دیتے ہیں کہ 10 لاکھ نہیں 10,000 ہوں گے, 10,000 نہیں چند سو ہوں گے, چند سو نہیں 10 ہی ہوں گے, 15 ہوں گے. اگر انہوں نے 5 لوگوں کو بھی مسلمان کیا ہے اپنی ان باتوں سے, وہ یقیناً مجھ سے بہتر ہیں, وہ یقیناً آپ سے بہتر ہیں اس معاملے میں. ان کے پاس جو علم ہے, ان کی سوچ ہے, وہ شاید ہم جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں اپنے اپنے خیالات کے اظہار کرنے, جیسے میں کر رہا ہوں بھائی. اور مجھے بھی اس طرح سے, مطلب اگر میں اس طرح کا اپنی کوئی دینی بات کرنا شروع کر دوں, مذہبی بات کرنا شروع کر دوں جس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, تو ظاہری بات ہے یہ زیادتی ہوگی, اور کسی کو میں میلائن کرنا شروع کر دوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. تو بہرحال یہی مدعا تھا کہ جناب علی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان بچیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کو نامحرم نہیں کہا. وہاں پر جو موجود صحافی تھے اس تقریب کے, انہوں نے یہ چیز کوٹ کر کے بتائی کہ جناب علی ایسا نہیں ہوا ہے, ٹائم ختم ہو گیا تھا, زیادتی ہوئی تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ کہ جناب علی ان کے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, 1.5-2 گھنٹے اوپر لے لیے, ان کی آگے بھی کمٹمنٹس میں آگے بھی جانا تھا. خیر, تو اس طرح کا رویہ اگر ہمارے منتظمین, ہمارے جو میزبان ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بنے ہوئے ہیں, وہ اس چیز کا خیال کر لیں. اور ساتھ ہی بھائیوں, جھوٹی باتیں پھیلانا چھوڑ دو, سچ سامنے آئی جاتا ہے, اور اس طرح کی سچائی چھپ نہیں پاتی. ہاں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے علمی اختلاف کریں, ان کی اس تقریب میں جائیں, ان کے اجتماع میں جائیں, ان کے سامنے جائیں, ان سے سوال کریں, ان سے جواب لیں, ان کو دلیل دیں, یا تو قائل ہو جائیں یا ان کو قائل کر لیں, دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کیمپیننگ, غلیظ باتیں کرنا, گندی ان کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنا, یہ کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اختلاف کیجیے لیکن تمیز اور ادب کے دائرے میں رہ کے. بہت شکریہ.